بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق کے عنوان سے پہلا درس آپ کی سماعتوں کی نظر۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی بنیاد یہی ہے کہ اخلاق کے درمیان فرق قائم کیا جائے، قابل تعریف اخلاق کو ظاہر کیا جائے اور قابل مذمت اخلاق کا قلقمہ کیا جائے۔ یاد رکھیے عزیزان، انسان کو حیات ابدی و سرمدی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اخلاق ذمیمہ و اوصاف رذیلہ دور نہ ہوں اور صفات نیک اس کو حاصل نہ ہوں، اور یہ حالت اس وقت تک میسر نہیں ہوتی جب تک کہ صفات رذیلہ و فضائل حسنہ کا علم نہ ہو، اور ان کی معرفت علم اخلاق سے حاصل ہوتی ہے۔ نفس کو صفات رذیلہ سے پاک کرنے اور صفات نیک سے آراستہ کرنے کو تہذیب اخلاق کہتے ہیں۔ تہذیب اخلاق سے نیکی اور سعادت دارین حاصل ہوتی ہے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، اگر بندے کو علم ہو جائے کہ حسن اخلاق کی کیا قدر و قیمت، ویلیو ہے، شان و عظمت ہے، تو اسے اس بات کا بھی علم ہو جائے کہ وہ ہمیشہ حسن اخلاق کا محتاج ہے۔ فرمایا، حسن خلق نے دنیا اور آخرت کی تمام اچھائیوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی کی جو بنیاد ہے، ہر نیکی کی بنیاد بیس حسن خلق ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہے اس کی زندگی صاف ستھری اور پاکیزہ ہے۔ اچھا اخلاق خوبصورت روشنی کی مانند ہے۔ عزیزان، حسن اخلاق کی فضیلت میں بے شمار احادیث و واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ الکافی میں ملتا ہے، رسول نے ارشاد فرمایا، اخلاق خداوند عالم کی دین ہے، بلیسنگ ہے۔ جب کسی بندے کو خدا دوست رکھتا ہے تو اسے اچھے اخلاق سے نواز دیتا ہے، اور جب کسی بندے کو دوست نہیں رکھتا تو اسے برے اخلاق دے دیتا ہے۔ رسول کی حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ نفس کے تزکیے کی خاطر اور روح کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے اچھا اخلاق اپنانا ہوتا ہے۔ البتہ اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ برے اخلاق کو چھوڑ دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دونوں پہلوؤں پر بیک وقت نظر رکھنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، پیوریفیکیشن آف سول، تہذیب نفس اور قلب سلیم، پاکیزہ قلب حاصل ہوتا ہے۔ سفینۃ البحار میں ملتا ہے، جرائر بن عبداللہ کہتے ہیں، مجھ سے رسول نے فرمایا، تم ایک ایسے شخص ہو، مخلوق ہو جس کی تخلیق خدا نے خوبصورت فرمائی۔ خدا خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، احسن تقویم پر خلق کیا، بہترین صورت میں خلق کیا ہے، بہترین انداز میں خلق کیا ہے۔ لہٰذا رسول فرماتے ہیں، تم ایک ایسے شخص ہو جس کی تخلیق خدا نے خوبصورت فرمائی ہے، لہٰذا تم اپنے اخلاق کو بھی خوبصورت بناؤ، اچھا بناؤ۔ اچھا اخلاق مثلاً تواضع انکساری، حلم و بردباری، ایثار، سچائی، سخاوت، عدل، صبر و شکر، مروت، یقین، اخلاص۔ عزیزان، جہاں احادیث و روایات میں اخلاق کے محاسن و مکارم کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی سوء خلق اور اخلاق ذمیمہ کا، برے اخلاق کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انفرادی و اجتماعی زندگی میں ان کے جسمانی اور نفسیاتی اثرات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ برے اخلاق مثلاً تکبر، حرص، بدزبانی، غیبت، حسد، حب دنیا، تعصب، کنجوسی، فریب، ظلم، امانت میں خیانت۔ آیت اللہ شیرازی مومنین کے خصوصاً دینی طالب علم کے تزکیہ نفس پر بہت زور دیتے تھے، بہت ایمفیسائز کرتے تھے۔ ہر جمعرات کو درس اخلاق دیتے تھے۔ فرماتے کہ آپ دینی طالب علم ہیں اور آپ کو اخلاق اسلامی کا نمونہ بن کر رہنا چاہیے۔ آپ جتنے ڈسپلن ہوں گے، جتنے تہذیب یافتہ ہوں گے، اتنا ہی زیادہ معاشرے کو مہذب بنا سکیں گے۔ لوگوں کو زبانی ہدایت دینے سے پہلے اپنے عمل اور اپنے اخلاق کے ذریعے انہیں ہدایت دیجیے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے نا کہ لوگوں کو ہماری جانب بلاؤ مگر زبان سے نہیں، یعنی پھر کس طرح؟ اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے۔ آیت اللہ فرماتے ہیں، اپنے عمل اور اپنے اخلاق کے ذریعے انہیں ہدایت دیجیے، اور عملی طور پر اخلاق اسلامی، اخلاق اہل بیت، اخلاق رسول سے انہیں آشنا کیجیے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم سب اس ماہ میں رسول کی ولادت مناتے ہیں۔ عزیزان، فقط ولادت نہیں منانی بلکہ رسول کی ولادت کے مقصد کو، پیغام کو بھی سمجھنا ہے۔ رسول اس دنیا میں کیوں آئے؟ ہم
فرشیوں کو عرشی بنانے کے لیے، بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، اور بلندی اخلاق سے حاصل ہوتی ہے۔ رسول کا اخلاق کیا تھا، کس طرح رسول اپنے عمل و اخلاق سے تبلیغ کیا کرتے تھے، ہمیں رسول کے کردار سے، رسول کی سیرت سے درس لینا ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے پیغمبر اسلام سے چند دینار لینے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہودی نے کہا میں جب تک اپنا قرض وصول نہ کر لوں، جب تک میں اپنے پیسے نہ لے لوں، میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا پھر میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ آپ یہودی کے ساتھ رہے اتنی دیر کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں بھی وہیں پڑھی، یہاں تک کہ دوسرے دن کی صبح ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آپ کے اصحاب نے یہودی کو دھمکیاں دیں تو آپ نے فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خدا نے مجھے اس لیے مبعوث نہیں فرمایا کہ کسی پر ظلم کروں یا ایگریمنٹ میں تبدیلی کروں۔ یہودی آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہا میں نے اتنی دیر تک آپ کو اس لیے نہیں روکا کہ میں آپ پر جسارت کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں نے اس لیے روکا کہ میں ان صفات کا مشاہدہ، ان کوالٹیز کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا جو توریت میں مذکور ہیں۔ توریت میں ہے محمد بن عبداللہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے، مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے ہجرت کریں گے، نہ تو تنگ دل ہوں گے، نہ تنخو ہوں گے، نہ سمجھ ہوں گے، نہ گندی باتیں کرنے والے ہوں گے، نہ بد زبان ہوں گے۔ میں آپ کو روک کر انہی کوالٹیز کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ ہی وہ نبی آخر ہیں جن کے آنے کی خبر توریت میں دی گئی ہے۔ یہودی نے کہا میں اپنا تمام مال آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ یہودی بڑا دولت مند تھا، آپ جیسے چاہے میرے مال میں تصرف کریں۔ پروردگار ہم سب کو اخلاق اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔